بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی عاشق علی اثری نئی دہلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل کی مجلس میں نے ماہ شعبان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عبادتیں مثلاً روزے وغیرہ کا ذکر کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ شعبان میں کیے جانے والے دوسرے کاموں کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ماہ شعبان میں خصوصاً 15ویں شعبان کی رات میں بہت سے مسلمان کار خیر کار ثواب سمجھ کر چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں اور اس قسم کی اور دوسری فضولیات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26-27۔ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو، اور فضول خرچی مت کرو، یعنی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پیسہ مت بہاؤ۔ یقیناً فضول خرچی کرنے والے، بلا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی چیزوں میں، چراغاں کرنے میں، پٹاخے داغنے میں، قمقمے سجانے میں، یہ سب فضول خرچی ہے جسے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور اسے شیطان کا کام قرار دیا ہے، اور ایسا کام کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ اور آپ کو، ہم کو، سب کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یعنی 24 گھنٹہ اس کی کوشش رہتی ہے کہ یہ ابن آدم ایسے ایسے کام کرے جو اللہ کی رضامندی کے بجائے اس کی ناراضگی کے ہوں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال کو بغیر ضرورت خرچ کرنے، ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الامہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور جو چیز دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، اس کے روکنے کو، اور جس چیز کا مانگنا، حاصل کرنا منع ہے اس کے طلب کرنے کو، اور بچیوں کے زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔
اور تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا ہے، یعنی بغیر ضرورت کے لایانی اور فضول قسم کی مجلسیں قائم کرنا، بحث و مباحثہ کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح سے زیادہ سوال کرنا، ایسے سوالات کرنے علماء سے، اہل علم سے جن کی ضرورت نہیں، وہ علماء کا امتحان لینے کے لیے اور اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس قسم کے فضول سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک اس قسم کا سوال کرنا بھی منع ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کے ضائع کرنے کو بھی شریعت نے ناپسند کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں، یہود و نصارہ اور عام مشرکین، ان کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، شکل و صورت اختیار کرے گا، لباس پوشاک اختیار کرے گا، ان کی کسی بھی چیز میں مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے روزے اور قیام اللیل، شب بیداری اور خصوصی نماز کے تعلق سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 3۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ کتاب مبین یعنی قرآن کریم کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو لیلۃ مبارکہ سے بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے شعبان کی 15ویں رات کو مراد لیا ہے اور اسے شب براءت کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم رہنی چاہیے کہ قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں شب براءت کا لفظ نہیں آیا ہے، اور اس آیت سے لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے اندر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے،
جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، یہ صراحت ہے آیت کے اندر، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا ہے۔ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لیتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نص صریح سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ہوا تھا۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ یہ شب قدر مراد ہے اور اس سے شعبان کی 15ویں رات مراد نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کے روزے اور قیام اللیل سے متعلق بعض روایتیں ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم رات کو قیام کرو، یعنی تہجد اور نفل پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت سے لے کر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے جس کو میں بخش دوں؟ کیا کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہے جس کو میں روزی دوں؟ کیا کوئی کسی آزمائش اور امتحان میں اور پریشانی میں مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت اور سلامتی دوں؟ اس قسم کی بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بندوں کو خود ترغیب دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صبح صادق تک باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کی ہے، مگر اس میں یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابو صخبرہ قرشی عامری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم کیا ہے، اور ابن معین، ابن مدینی، جوزجانی، امام بخاری وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بخاری اور ابن مدینی نے کبھی اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا خصوصی طور پر تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح سے اس کو ایک طرح سے عید بنانا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، خصوصی طور پر زیب و زینت اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں بدعات میں سے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، اور اس کے سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے بہت واضح طور پر
جواب دیا تھا، فتویٰ دیا تھا۔ سوال یہ کیا تھا کہ علماء اور ائمہ دین صلاۃ رغائب کے بارے میں اور شعبان کے 15ویں رات کی نماز کے بارے میں جس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں، یعنی صلاۃ الرغائب کا اور 15ویں شعبان کے نماز اور تہجد کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ دونوں نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ نمازیں پڑھی ہیں یا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، جن کے مسالک اور مذاہب مشہور ہیں پوری دنیا میں، ان چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ نمازیں پڑھی ہیں یا ان نمازوں کے پڑھنے کا اشارہ کیا ہے؟ کیا ان نمازوں کے پڑھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے؟ اور کیا یہ دونوں نمازیں شریعت کی مراد اور شریعت کے مقصد کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا ان دونوں نمازوں کو پڑھنا افضل اور بہتر ہے یا ان کو نہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے؟ اسی طرح سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا ان دونوں راتوں میں چراغاں کرنا جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے؟ آپ ہمیں اس سلسلے میں فتویٰ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا، یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے نہیں پڑھی، ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں، جن کے مقلدین دنیا میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں پڑھی، نہ ان میں سے کسی نے ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کا مشورہ دیا، اور ان دونوں نمازوں کو کوئی بھی قابل اقتداء عالم نے نہیں پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نمازوں کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں نمازیں بعد کے زمانوں میں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، لہذا یہ دونوں نمازیں بدعات منکرات میں سے ہیں اور حوادث باطلات میں سے ہیں، یعنی دین میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح طور پر ہے، ایاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور صحیحین میں عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، لہذا ہر شخص کے لیے یہ مناسب ہے، ضروری ہے کہ اس قسم کی نمازوں سے بچے، ان سے دور رہے، ان سے اور ان کی قباحت اور شناعت کو لوگوں سے بچائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو شخص بھی کوئی منکر چیز یعنی غیر شرعی چیز دیکھے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دینا چاہیے، اس کی اصلاح کر دینا چاہیے،
اور اگر ہاتھ سے اصلاح نہ کر سکے تو اپنی زبان سے واض و نصیحت کے ذریعے اس کو منع کرنا چاہیے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنے دل سے تو برا جانے. آگے فرماتے ہیں کہ علماء اسلام پر اس سے بچنا ضروری ہے اور اس قسم کی چیزوں سے اعراض کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ علماء کرام کی دوسرے عوام اقتدا کرتے ہیں، اور جو عوام میں لوگوں میں یہ نمازیں اور ان راتوں کی عبادتیں مشہور ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ان سے کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اور آپ کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے آگ جلانے کا، روشنی کرنے کا، چراغاں کرنے کا اور اس میں بجلی اور تیل خرچ کرنے کا، تو یہ بھی منکرات اور قبیح اور حرام چیزوں میں سے ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرما رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور آیت نمبر 63. جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، وہ کسی فتنہ میں نہ مبتلا ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ملی ہے، یعنی جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں وہ سب کے سب ضعیف ہیں. اور سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے بھی بہت واضح طور پر فرمایا ہے، بہت سی حدیثوں اور قرآن کی آیات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اوپر جو آیات بیان کی گئی ہیں، جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اور اہل علم کی جو رائیں اور ان کے جو فتوے اور ان کے جو کلام بیان کیے گئے ہیں، اس سے طالب حق کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو جشن کرنا، چراغاں کرنا، نماز کا اہتمام کرنا یا دوسری عبادتیں کرنا یہ سب ثابت نہیں ہے. اور 15ویں شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا یہ بھی بدعت اور منکر ہے. اکثر اہل علم نے اس کو بدعت اور منکر قرار دیا ہے، اور شریعت مطہرہ میں کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں کیا؟ بلکہ یہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بعد کی ایجادات میں سے ہیں. اور اس سلسلے میں طالب حق کے لیے حق کی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کو نازل کر کے اسلام کی دین کی تکمیل فرما دی ہے. لہذا اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے 15ویں شعبان کی رات میں لوگ زیارت قبور کا اہتمام کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں. خصوصی طور پر اس رات میں قبروں کی زیارت کا اہتمام کرنا یہ بھی غلط ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے۔ اگرچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت آتی ہے اس کے سلسلے میں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے سے غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے۔ تو مجھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کریں گے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ دھوکا ہوا، میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ شاید باری میرے ہاں آج رات گزارنے کی آپ کی تھی، اور لگتا ہے کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات کو نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، اور قبیلے کلب کی بکریوں کی کے بالوں کی تعداد سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنن ترمذی میں کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث صرف اسی سند سے جانی جاتی ہے، اور اس میں حجاج بن ارطاط ہیں حدیث کے راوی، اور میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ اور امام یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے یہ حدیث عروہ سے نہیں سنی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ یحییٰ بن ابو کثیر نے یہ حدیث عروہ سے نہیں سنی ہے، اور حجاج بن ارطاط نے یہ حدیث یحییٰ بن ابو کثیر سے نہیں سنی ہے۔ گویا حدیث کے اندر انقطاع ہے، راوی چھوٹے ہوئے اور گرے ہوئے ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس مضمون کے بارے میں کہتے ہیں کہ باب کی حدیثیں صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، وہ ساری روایتیں صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، یعنی صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاط راوی ہے جس کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ بقی جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ کے قبرستان کی زیارت کرنا، تو یہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری میں بقی قبرستان جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوتی تھی تو رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کا معمول ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری میں عموماً تھی، آپ جایا کرتے تھے۔ اور رہا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی دنیا پر نزول فرمانا اور بندوں کو خود ترغیب دینا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے روزی مانگو، اولاد مانگو، اور مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشوں گا، تو یہ بھی 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نزول
یہ برابر ہوتا ہے، اور ہر رات کو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جس وقت رات کے آخری حصے کی 1/3 رات باقی رہتی ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر میں 2 حصہ رات کا گزرنے کے بعد تیسرے ثلث میں، تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو اس کی مراد پوری کروں، اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہے، مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ پچھلے پہر میں نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر کے ہم ایک الگ طریقہ اختیار کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہی کام کریں، وہی عبادتیں کریں جو عبادتیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، اور جن کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے، ان عبادتوں کو کریں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ کر ہم چاہیں کہ اجر و ثواب پائیں گے، کوئی عبادت ایجاد کر کے اجر و ثواب حاصل کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اجر و ثواب اخلاص سے حاصل ہوگا، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں اخلاص سے قبول ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، کیونکہ آپ نے صریح طور پر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک دوسری روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ عبادتیں کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے یا اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے اسوہ اور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام اعمال اور تمام اپنی عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور شیطانی راستے سے، بدعات اور خرافات سے، نئی نئی دین میں ایجادات سے رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔